السلام علیکم سامعین اکرام، 6 دسمبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے ندوۃ العلماء ایک مخلص اور باعزم کارکن سے محروم۔ یہ خبر سوشل انر نیوز کے لیے ندوے کے استاد مولانا محمد مستقیم صاحب نے بھیجی ہے۔ خبر تھوڑی تفصیل سے سن لیں۔ ڈاکٹر حافظ ہارون رشید صدیقی کی رحلت علمی اور صحافتی دنیا کا بڑا خسارہ۔ ماہنامہ سچ راہی ندوۃ العلماء لکھنؤ کے چیف ایڈیٹر ڈاکٹر حافظ ہارون رشید صدیقی نے 6 دسمبر 2021 کو طویل علالت کے بعد رات لگ بھگ 2 بجے دائی اجل کو لبیک کہہ دیا، یعنی ان کا انتقال ہو گیا۔ مرحوم ایک عالی دماغ، دانشور، جید حافظ اور ماہر صحافی تھے۔ تحقیقی مزاج کے حامل تھے، کوئی بات بلا دلیل اور حوالے کے قبول نہیں کرتے تھے۔ ان کی زندگی کا بڑا حصہ تعلیم و تدریس، تبلیغ، دعوت اور صحافت میں گزرا ہے۔ انہوں نے پورا رضا خاں فیض آباد میں 1933 میں آنکھیں کھولی۔ ان کے والد کا نام محمد اسحاق تھا۔ علی آباد بارہ بنکی میں مدرسہ ابو احمدیہ میں قاری مشتاق ملیح آبادی کی نگرانی میں قرآن کریم حفظ کیا۔ انہوں نے مرکز دعوت تبلیغ امین آباد لکھنؤ میں بھی تدریسی خدمات انجام دی۔ اسی کے ساتھ ساتھ مکتبہ اسلام اور ماہنامہ رضوان کے مینیجر بھی رہے۔ حضرت مولانا محمد ثانی حسنی سے ان کا بڑا گہرا تعلق رہا ہے۔ ان کی نگرانی میں انتظامی امور کو انجام دیا۔ 1959 میں ندوہ آئے ندوۃ العلماء میں، اور وہ معہد دارالعلوم ندوۃ العلماء کے ناظر رہے ہیں۔ ان کا عہد نظارت بڑا مثالی رہا ہے، جن کی محنتوں اور کوششوں کے معترف آج اس عہد کے ندوی فضلاء بھی ہیں۔ ڈاکٹر ہارون رشید صدیقی نے جامعۃ الامام محمد ابن سعود ریاض میں تعلیم حاصل کی اور ایم اے کیا۔ ان کے مقالے کا عنوان ہے صحیفہ مدینہ کا تحقیقی مطالعہ۔ انہوں نے لکھنؤ یونیورسٹی سے مولانا فخر الدین خیالی کی شخصیت اور ادب خدمات پر پی ایچ ڈی کی، اور ندوۃ العلماء کی ہندی ترجمان سچ راہی 2002 میں جب جاری کیا گیا تو اس کے چیف ایڈیٹر بنائے گئے، اور تقریباً 20 سال تک اس کے ایڈیٹر رہے۔ اداریہ کے علاوہ دینی اور اصلاحی مضامین بھی لکھتے رہے اور نئے قلم کاروں کو بھی تیار کیا، جس کی وجہ سے ہندی لکھنے والوں کی ایک خاصی تعداد ندوے میں تیار ہو گئی۔ انہوں نے قادیانیت کے تعاقب میں بڑا وقت صرف کیا ہے۔ اساتذہ دارالعلوم کے ساتھ مل کر کئی علاقوں کے دعوتی دورے بھی کیے ہیں۔ ان کی کتابوں میں صحیفہ مدینہ کا تحقیقی مطالعہ، مولانا فخر الدین خیالی شخصیت اور شاعری، جنات کا بیان، محرم الحرام اور تعزیہ داری، اردو قواعد وغیرہ ہیں۔ اہلیہ کا انتقال 2001 میں ہو گیا تھا۔ ان کے پسماندگان میں 2 لڑکے مطلوب احمد ندوی اور معروف احمد اور ایک لڑکی ہیں۔ پوتوں میں حافظ عبد الکریم ندوی، حافظ اور رائد ندوۃ العلماء، عبداللہ، عبید اللہ، عبد المنان وغیرہ ہیں۔ ان کی نماز جنازہ ناظم ندوۃ العلماء حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی نے پڑھائی ہے، اور ان کے انتقال کو بڑا خسارہ بتایا۔ ندوۃ العلماء کے محتمم مولانا ڈاکٹر سعید الرحمن اعظمی ندوی نے کہا کہ ڈاکٹر ہارون رشید صدیقی ایک نیک کام کے دھنی اور عزم کے پکے تھے۔ ان کے اندر دعوت تبلیغ کا جذبہ تھا، جس کی وجہ سے وہ قریبی اضلاع کا دورہ کرتے تھے۔ جنازے میں ندوۃ العلماء کے تمام اساتذہ اور عملہ اور شہر کے مہاجرین اور قریبی اضلاع کے متعلقین کی بڑی تعداد موجود رہی۔ السلام اہل ندوہ، السلام، السلام اہل ندوہ، السلام۔ میں چلا اپنے وطن کو السلام، میں چلا اپنے وطن کو السلام۔ کوچ کا اب وقت ہے بالکل قریب، کوچ کا اب وقت ہے بالکل قریب۔ اب مجھے رخصت کرے اور لے سلام، اب مجھے رخصت کرے اور لے سلام۔ ایک مدت سے رہا خدمت میں ہوں، ایک مدت سے رہا خدمت میں ہوں، درگزر کر دے خطائیں والسلام، درگزر کر دے خطائیں والسلام۔
السلام اے اہل ندوہ السلام، میں چلا اپنے وطن کو السلام، میں دعاؤں کا بہت محتاج ہوں، میں دعاؤں کا بہت محتاج ہوں، اب دعائیں دے مجھے اور لے سلام، اب دعائیں دے مجھے اور لے سلام، گرچہ بخشش کی مجھے امید ہے، گرچہ بخشش کی مجھے امید ہے، پھر تو ہے خوف طاری یا سلام، پھر تو ہے خوف طاری یا سلام، السلام اے اہل ندوہ السلام، السلام اے اہل ندوہ السلام، میں چلا اپنے وطن کو السلام، میں نبی پاک کا ہوں امتی، میں نبی پاک کا ہوں امتی، رحمتیں ان پر ہو لاکھوں اور سلام، رحمتیں ان پر ہو اور لاکھوں سلام، السلام اے اہل ندوہ السلام، میں چلا اپنے وطن کو السلام۔